اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را کے حقیقی معنی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور آیات الکتاب الحکیم کا مطلب یہ ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے؟ تعجب کا مطلب سرپرائزنگ کی بات ہے کیا یہ کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کامل کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے بارگاہ میں بلند پایا یعنی اونچا مرتبہ ہے۔ کافر کہنے لگے بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا والوں کو تعجب ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ایک انہی کے لوگوں میں جو رہتے تھے رسول اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی بھیجے تاکہ رسول اللہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں جو غلط رستوں پہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ڈر سنائے، اور ایمان والے جو ان کے اوپر ایمان لائے ان کو خوشخبری سنائے۔ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں جو ایمان لائے ان کے لیے اونچا مرتبہ ہے۔ اور کافر لوگ کہنے لگے بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کی بالائی وزیریں کائنات کو کچھ دنوں یعنی 6 مدتوں یا مرحلوں میں پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمان اور زمینوں کی جو لیولز ہے کائنات کے وہ 6 دنوں میں یا 6 ڈفرینٹ ٹائم پیدا فرمایا۔ پھر وہ عرش پر اپنے اختیار کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔ اللہ تعالیٰ پھر عرش پہ بیٹھے، یعنی دنیا کو بنانے میں کائنات کو بنانے کے بعد اس کے تمام عوالم اور اجرام میں اپنے قانون اور نظام کے اجرا کی صورت میں متمکن ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جلوہ افروز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عالموں میں پوری جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا سسٹم، یہ سب چیزوں کو سیٹ اپ کر 6 دنوں میں ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے 6 دنوں میں۔ وہی ہر کام کی پلاننگ کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو ایک نظام یعنی ایک سسٹم کے تحت چلاتا ہے۔ اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ریکمنڈیشن کرنے والا نہیں ہے۔ یہی عظمت و قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے۔ سو تم اللہ کی عبادت کرو، بس کیا تم وارننگ کو قبول نہیں کرتے یا وارننگ پہ غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں لوگو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے۔ یعنی جب پیدا ہونے کا پروسیس بھی انہیں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ یعنی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، پھر وہاں سے اس کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر وہی اسے دہرائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرے گا تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ ان کا ریوارڈ دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے، اس کا بدلہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے تھے۔
آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا سینٹر بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا، یعنی سورج جب چاند کے اوپر پڑتا ہے تو چاند چمکتا ہے، تو سورج سے چاند کو روشن کیا اور اسی کے لیے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں مقرر کی، یعنی یہاں سے بہت کئی منزلیں ہیں جو ہمارے کو کم و بیش بہت کم دکھتی ہیں، منزلیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار یعنی برسوں کا حساب اور اس کا ٹائم کا حساب معلوم کر سکو، اور اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا فرمایا مگر درست تدبیر کے ساتھ، یعنی کریکٹ پلاننگ کے ساتھ، وہ ان کائناتی حقیقتوں کی ذریعے اپنی خالقیت وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے کلیئر کر دیا جو علم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جتنی بھی پلاننگ کریکٹ پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات پوری یونیورس کی ریالٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ پروف کرا کہ وہ کریٹر ہے اور وہ ایک ہے اور وہ بہت پاورفل ہے، یہ سب کلیئر نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان جملہ چیزوں میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا فرمائی ہیں، اسی طرح ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے، اسی سے ریلیکس ہو گئے ہیں، سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہے، ہماری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، غافل ہے، غفلت میں ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں دنیا میں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں تک پہنچا دے گا جہاں ان کی رہائش گاہ ان کے رہنے کی جگہ ہوگی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ ٹھکانے آخرت کی نعمت کے باغات میں سے ہوں گے، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو بولے کہ باغات کے بارے میں جو فرمائے نا اس میں سے یہ رہنے کی جگہیں ہوں گی، یہ نیک لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان کی دعا یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی آپس میں دعائے خیر کا کلمہ سلام ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے کلمہ استقبال سلام ہوگا، اور ان کی دعا ان کلمات پر ختم ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جو ہوں گا نا یہ نعمتیں جو اور بہاریں جو بہاروں کو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ لوگ دعا کریں گے جنتیاں کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور آپس میں ان لوگوں کا کلمہ ہوگا السلام علیکم، آپس میں ایک دوسرے پہ سلام کریں گے لوگ، اور فرشتوں کی طرف سے بھی ان کو ویلکم کرنے کا طریقہ سلام ہوگا، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں دونوں کی طرف سے ان کو ویلکم کرنے کا جو ہے نا کلمہ جو ہوگا جو ورڈ ہوگا وہ سلام ہوگا، اور ان کے دعا کے کلمات اور ان کی دعا ان کلمات پر ختم ہوگی، کیا بول کے یعنی کہ جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعا ان کلمات یعنی یہ کلمات ہوں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔